حماس نے اسرائیل کی تمام چالیں پھر ناکام بنائی ہیں اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اپنی سابقہ شرائط جو ہے اس پہ وہ دوبارہ سے آ کے ڈٹ گئی ہے۔ کل 11ویں D8 سربراہی اجلاس کے موقع پر مسلم ممالک کے سربراہان نے دنیا کو واضح پیغام بھی دیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کل ترک صدر رجب طیب سے قاہرہ میں ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں نے مل کر مسئلہ فلسطین حل ہونے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے تمام بڑے کردار حزب اللہ کے حسن نصر اللہ، حماس کے یحییٰ سنوار اور اسماعیل ہانیہ سمیت اہم رہنماؤں کی شہادت کے بعد شام میں بھی بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب شام کا موجودہ تنازع ہے وہ کیا گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم ثابت ہوگا؟ کیا بشار الاسد کے جانے کے بعد اسرائیل گولان ہائٹ سے نیچے اتر کر اپنی فتح کا جو اعلان کر رہا ہے کیا اس کو وہ مزید کنسالیڈیٹ کرے گا یا پھر شام میں موجود باغی جو ہیں وہ اس کو کچھ جو ہے ڈیٹر کر پائیں گے؟ اور کیا جو الجولانی ہیں وہ اب نئے شام کو شیپ اپ کریں گے؟ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل۔ سب سے پہلے تو ہم پاکستانی پرسپیکٹیو کو لے لیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے قاہرہ میں ملاقات کی ہے اور دونوں رہنماؤں نے مل کر مسئلہ فلسطین حل ہونے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ D8 سربراہی اجلاس میں مسلم رہنماؤں کا یہ بیان جو ہے وہ کسی اہمیت کا حامل ہے؟ نہیں، ترکیہ تو ظاہر ہے اور پاکستان دونوں مسلم ممالک میں ایک اپنی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی طاقت، ان کی قوت بہت عسکری لحاظ سے اور ان کی اپنے لحاظ سے، ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کی اہمیت ہے اور ان کا اس چیز کا اعادہ کرنا یقیناً اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس سے پھر دوسرے راستے کھلتے ہیں۔ دوسرے ممالک جب دیکھتے ہیں کہ اتنے دو بڑی طاقتیں، دو بڑے ممالک، مسلم ممالک جو کہ بڑے ایک اہم ممبر ہیں، اور OIC کا تو پاکستان پیٹرن ممبر ہے، تو OIC کے اتنے دو اہم ممبر اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس کا دنیا کو بھی اس پر کان دھرنا پڑتا ہے کہ یہ مسلم ممالک کی طاقت پر آوازیں یہ اٹھ رہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے، لبنان کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے اس کو کسی اور تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اور میں بھی اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتا ہوں، اور وہ ہے کہ اس وقت گریٹر گیم پلان کیا ہے۔ اور گریٹر گیم پلان جو ہے اس وقت اسرائیل کا، وہ گریٹر اسرائیل والا ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے اور جس طرح اسرائیل آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی اور ترکیہ کی آواز اور ایسے دوسرے ممالک کی آواز، اس سے ان کو ضرور کان دھرنا پڑے گا۔ ایٹ لیسٹ جو پرائم منسٹر نے اس کی ڈیمانڈ کی اور پاکستان نے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، تو یہ تمام کی جائیں گی تو یقیناً اس پہ کوئی حل اس کا نکلنے کی امید ہو سکتی ہے۔ جی جمیل صاحب، ایک طرف اسرائیل کے خلاف مذمت کے تمام بڑے کردار شہید کر دیے گئے ہیں، دوسری طرف موجودہ صورتحال میں شام کا تنازع بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا یہ گریٹر اسرائیل کی طرف قدم نہیں؟ فلسطین کاز میں رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیے، باغیوں کی حکومت کس نے سپورٹ کی ہے یہ تو اب نظر عام پر بات آ گئی ہے۔ 2012 کی ایک ای میل ہے جو کہ جیک سلیمان کی یا اس وقت جو کرتا درتا تھے ان کی ہے، اور اس میں بڑی وہ لیک ہو چکی ہے، وہ منظر عام پر ہے کہ سپورٹ کیا گیا القاعدہ کو، داعش کو اور یہ باغیوں کو جو وہاں سیرین نیشنل آرمی تھی۔ تو اسی کا منبع اور اسی کا مجموعہ جو ہے وہ اس وقت کے جو باغی ہیں یا جو اس وقت لڑاکا گروپ تھے، جو جنگجو تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے حرکت الاحرار والوں نے، تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ تو تمام کے تمام سینکشن گروپس بھی ہیں، ان کو سپورٹ کیا گیا اور وہ کیونکہ اسرائیل کے فائدے میں جا رہا تھا تو انہوں نے سپورٹ کر دیا اور اس کو۔ لیکن اب اسرائیل اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہے، کیونکہ بشار الاسد نے کم از کم اس کی وجہ سے ملک قائم تھا اور وہ گولان ہائٹ سے نیچے نہیں اتر رہے تھے، اب گولان ہائٹ سے نیچے اتر آئے ہیں۔ اب انہوں نے تقریباً 500 کے قریب ٹارگٹس بنا کے ان کی جتنے بھی مملکت کے اسٹیٹ تھے، یعنی جہاز تباہ کر دیے، بحری جہاز تباہ کر دیے، ہوائی اڈے تباہ کر دیے، ایئر بیسز تباہ کر دیے، تو ان کا سارے ایسٹ تباہ کر دیے۔ اب ان کو جب صدام طاقتور تھا تو اس کو تباہ کیا، جب لیبیا طاقتور تھا تو اس کو کسی اور وجہ سے تباہ کیا، اب سیریا ایک رکاوٹ تھی بہت ساری چیزوں میں، وہ تباہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایران کی ایکسس آف ریزسٹنس تھی اس پہ قابو پانے کے لیے اسرائیل نے سارے معاملات کیے۔ ایکسس آف ریزسٹنس میں حماس، اس کے بعد حزب اللہ، اس کے بعد سیریا سے ان کی گزرگاہیں تھیں، اور سیریا میں عراق کے جو جنگجو ہوتے تھے، جو ملیشیا ہوتے تھے،
اب ان کو ختم کر دیا. اس کا مطلب ایران سے رسد گئی ہے، حزب اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی، حماس کی مدد نہیں ہو سکتی. اسرائیل جو چاہے دندناتا پھرے اور قبضہ کرتا پھرے. جی اچھا، اب جمیل صاحب، حماس اور اسرائیل میں معاہدہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا حماس اس معاہدے میں تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے لگے گا؟ کیونکہ جو بون آف کنٹینشن ہے پچھلے 1 سال سے اب زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ یہی چیز ہے. اور اب کیا وقت آ گیا ہے کہ یہ چیز، کیونکہ اگر یہ چیز حل ہو گئی تو اس کے بعد پھر اسرائیل کو آگے پیش قدمی کی کوئی وجہ رہ نہیں پائے گی نا؟ نہیں، حماس کی تو اپنی کنڈیشن ہے، وہ تو شروع سے تیار ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے رہا کر دیں، ہم آپ کے رہا کر دیتے ہیں، سیز فائر کر دیں، آپ ہماری زمین سے قبضہ چھوڑیں، اور یہ آپ کر دیں کہ کم از کم آپ ہماری زمین پر نہیں آئیں گے. اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو آپ کے پاس رہیں گے، ہم ایڈمنسٹریشن سنبھالیں گے، ہم چاہیں گے کہ آپ کی دوبارہ یہاں ایڈمنسٹریشن نہ ہو، یعنی حماس کی ایڈمنسٹریشن نہ ہو. اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم آپ کے آدمی نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمارے آدمی چھوڑ دیں. تو اس پہ حماس ظاہر ہے وہ آخری وقت تک، حماس تو ایک نظریہ ہے نا، حماس ایک لڑکا گروپ تو نہیں ہے، حماس تو ایک مزاحمتی گروپ ہے. حماس کو تو اقوام متحدہ کے، یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے جو ریزولوشن ہے 2649، اس کے تحت ان کو حق خود ارادیت کے لیے لڑنے کا حق ہے، وہ اس کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل تو نہیں مانتا اس بات کو. اسرائیل نے تو ان کی ظاہر ہے کافی طاقت کو توڑنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہے اس میں. تو حماس اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ پہ چھوڑ دے اور اسرائیل وہاں قائم بھی رہے، اسرائیل بیٹھا بھی رہے، اور وہ ان کی قیدی کو بھی نہ چھوڑے، تو یہ مشکل نظر آتا ہے. جی اور یہ بھی بتائیے کہ اس وقت شام میں الجولانی کی جو حکومت ہے وہ حماس کے لیے کتنی مددگار ثابت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب دونوں طرف جو ہے وہ سیم بیلیجرنٹس ہیں، تو کیا حماس کو مدد ملے گی؟ انہیں حماس کے لیے تو مددگار ثابت نہیں ہو رہی ہے نا، کیونکہ الجولانی کی وجہ سے اسرائیل زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور وہ اسرائیل نیچے اتر رہا ہے، اور الجولانی کی طرف سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور الجولانی نے کہہ بھی دیا ہے کہ اسرائیل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اسرائیل تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہا ہے. الجولانی نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ حماس کی مدد کرے گا، کیونکہ اس نے کبھی نہیں کہا حماس کی مدد کرے گا، اور نہ ہی اس نے کہا کہ اسرائیل کو لگام دینے کی کوشش کرے گا. تو لہٰذا اسرائیل کی تو اپنی منمانی جو ہوگی وہ کرتا رہے گا، اور اس کو مدد حاصل ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ملک کی، جو کہ امریکہ ہے. اور امریکہ نے 85,000 ٹن انہوں نے اب تک ان کو بم اور بارود ان کو سپلائی کر دیا ہے. لیکن اسرائیل تو اس معاملے میں اس مڈل ایسٹ کا پورا، جیسے کہا جائے کہ اس کے لیے نہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی چارٹر کی قدر ہے، نہ انٹرنیشنل قانون کی قدر ہے. اس سے پہلے جتنے سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں وہ اس کی بھی کوئی پاسداری نہیں ہے. گولان کے حوالے سے جو ریزولوشن پاس ہوا کہ گولان پر قبضہ اسرائیل نہیں کرے گا، اور 1967 کی جو قرارداد ہے سیکیورٹی کونسل کی، اس کے حوالے سے گولان کو خالی کرے گا، بجائے گولان کو خالی کرنے کے وہ مزید بھی اپنی گولان سے نیچے اتر کے 134 کلومیٹر کے قریب مزید اس نے رقبہ قبضہ کر لیا ہے. اور اب بھی وہ اس کا ارادے کوئی نیک نظر نہیں آ رہے ہیں. تو سیریا میں میرا خیال ہے کہ وہ وہی حرکت کرنے جا رہا ہے جو ان میں، کیونکہ اس کے اشارے کیا اس کی زمینی لحاظ سے سامنے ثبوت ملتے جا رہے ہیں. جی جمیل احمد خان صاحب، فارمر ایمبیسڈر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور دیکھتے ہیں کہ آگے ابھی بین الاقوامی منظرنامے پہ مزید کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.